اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان مجلس کبریٰ عرس شریف نومبر 1995۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا و نعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحبہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی فرمائی، آمین۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیات قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ اور جس کا دل اسلام کے لیے کھول دیا گیا، وہ اپنے پروردگار کی روشن کی ہوئی مشعل ہدایت اپنے سامنے پاتا ہے۔ پس صد افسوس، صد حسرت ان دلوں پر جو ذکر الہی کی طرف سے بالکل سخت ہو گئے، اور یہی لوگ وہ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے، اور رہنمائی بھی ٹمٹماتی ہوئی نہیں کہ کبھی روشنی ہو اور کبھی اندھیرا گھپ۔ زندگی کا سفر بھی سنگلاخ چٹانوں، پرخار وادیوں اور باغ و بہار گلزاروں سے گزرتا ہے۔ جس طرح دنیا کے ظاہری سفر کے لیے سورج کی روشنی، چاند کی چاندنی اور ستاروں کی جلملاہٹ شکست و ریخت سے بچنے کے لیے ضروری ہے، اس طرح اس زندگی کے سفر میں بھی مستقل روشنی کی ضرورت ہے، اور جسمانی سفر دنیا سے یہ سفر کہیں نازک تر ہے۔ دنیا میں تو انسان سورج کی روشنی کم ہوئی، چاند کی چاندنی ختم ہوئی یا ستاروں کی رہنمائی ختم ہوئی تو ٹھہر کر انتظار کر سکتا ہے، مگر اس سفر زندگی میں جہاں اندھیرا آیا وہاں ہی انسان کا پاؤں پھسلا اور گمراہی کے گھڑے میں گرا۔ مگر وہ مالک جو خالق ہے، ہر وقت اپنی تخلیق کے ایک ایک ذرے کو دیکھ رہا ہے اور ربوبیت فرما رہا ہے۔ اس نے جہاں دنیاوی ضرورت کے لیے آسمان کو ان قندیلوں سے روشن کیا، وہاں دل و دماغ کی ظلمت کو دور کرنے کے لیے روشنی کی مشعلیں بنائیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کس طرح رسولوں کی عظیم جماعت اور کتب سماوی کی نورانیت مشعل راہ کا کام دیتی رہی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری روشنی کے مینار کی حیثیت سے تشریف لائے، کتاب و مبین کے اوراق کھول کر اور اپنی جلوہ نمائی سے ظلمت کدہ جہاں کو روشن اس طرح کر دیا کہ کوئی گوشہ زندگی پنہاں نہیں رہا، ظلمت زدہ نہیں رہا۔ ہاں، جو خود ہی اس روشنی سے ہٹ کر اندھیرے میں چھپا تو اس نے اپنی قسمت کا خود فیصلہ کر لیا۔ اس آیت پاک میں بھی تاریخ کے اس سبق کو دہرایا گیا ہے، وہ دین اسلام جس پر سارے پیغمبر گزرے، جو صرف ایک ہی سبق دیتے چلے آئے کہ اللہ تمہارا خالق ہے اور تمہاری تخلیق اس کی یاد کے لیے ہے، اور سارا جہاں تمہارے لیے ہے، اس لیے جہاں کے سامنے سر کو نہ جھکاؤ، اپنے خالق کے سامنے سے جھکاؤ، اپنے خالق کے سامنے سر نیاز پیش کرو۔ یہ سجدہ تم کو ہزاروں سجدوں سے بے نیاز کر دے گا۔ جو اس حکم کو مانتا چلا آیا، اللہ کا بھیجا ہوا دین روشن مشعل کی طرح ہمیشہ سامنے رہا اور اسے نشیب و فراز سے بچا کر منزل مقصود تک پہنچاتا رہا۔ لیکن جس نے خود اپنی آنکھیں بند کر لیں یا خواہشات نفسانی کے پہاڑوں کی اوٹ میں چلا گیا تو وہ گمراہی کے گڑھے میں گر گیا۔ خداوند تعالیٰ جو رحمان و رحیم ہے، جس سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں ہو سکتا، وہ یہاں افسوس فرما رہا ہے کہ ایسے دلوں پر افسوس جو روشنی چھوڑ کر اندھیرے میں گھر گھر کر مردار ہو رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص نصیحت بھی فرمائی کہ بدقسمتی سنگ دلی کی وجہ سے آتی ہے۔ دل کو اس سنگ دلی سے بچانے کے لیے جو مالک نے دعا بھیجی ہے وہ ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی کرنے والے کبھی اس گمراہی کا شکار ہو کر شکاوت ابدی میں نہیں گر سکتے۔ الحمدللہ، مالک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ ذکر الہی کی مجلس عطا فرمائی۔
اور ذکر الہی نصیب فرمایا۔ اس کے لیے مالک کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے۔ ثابت ہوا دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جنہوں نے نور ہدایت حاصل کیا، جن کی زندگی کا ہر پہلو روشن ہو گیا، جن کے سامنے دنیا اور آخرت کی حقیقت کھل گئی، جن کے دلوں میں دنیا و مافیہ کی کوئی قیمت نہ رہی، جنہوں نے آخرت کی قیمت سمجھ لی اور اس کے لیے سب کچھ قربان کرنا اپنی سعادت سمجھی اور ایک دوسرے سے بڑھ کر اللہ کے راستے میں قربانی دی۔ جس طرح وہ جنت کے مالک، اللہ کے بندے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور رہتی دنیا کے لیے نمونہ بن گئے۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت سے منہ موڑ لیا، گمراہی کے گھپ اندھیرے میں ڈوب گئے، نفسانی خواہشات کی دلدل میں اس طرح پھنس گئے کہ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ انہیں دنیا کے بغیر نہ کوئی چیز نظر آئی، نہ کسی کی محبت، اس لیے دین و ایمان، عزت، غیرت، ہر چیز دنیا کے لیے قربان کر دی اور خود اس حد تک گر گئے کہ مٹی کے بت ہوں یا آگ کا شعلہ، چاندنی ہو یا سورج کی چمک، ہر ایک کے سامنے انہوں نے سجدے کیے، مگر انہیں ذلت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس طرح دیکھنے میں تو دونوں انسان ہیں، لیکن حقیقت میں ایک تو دنیا کے ذلیل کیڑے بن گئے اور دوسرے نور مجسم، جن کے سامنے پہاڑوں نے رستے دے دیے، دریاؤں نے رستے بدل لیے، سورج اور چاند نے اپنی گردش روک دی، مردے زندہ ہو گئے اور اس طرح ساکنین فردوس بن گئے۔ تاریخ اگر اٹھا کر دیکھی جائے عبرت حاصل کرنے کے لیے تو دونوں جماعتیں آمنے سامنے کھڑی نظر آتی ہیں، ایک بے بس، مقہور، مکید، رسوا اور ذلیل، دوسرے نور علی نور، رحمتوں اور برکتوں والے۔ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قربانی کا جذبہ، جس کی بدولت ماں باپ قربان کیے، اولادیں قربان کی، مال و دولت قربان کیا اور وطن قربان کیا، یہ لوگ تھے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، جن کی زندگی کے حالات اور اعمال ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ احد کی جنگ کی تیاری ہو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ سعد، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، آؤ اللہ سے دعا کریں، پہلے تم دعا کرو، میں آمین کہوں گا، پھر میں دعا کروں گا اور تم آمین کہنا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ الہی، کل جب جنگ شروع ہوگی تو مشرکین کا سب سے بہادر اور جنگجو میرے سامنے آئے، میں اسے قتل کر دوں اور اس کی زرہ چھین لوں اور اسلحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کروں۔ اور اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کیا، اور حضرت عبداللہ نے دعا کی، یا اللہ، کل جب جنگ ہو، کفار کا سب سے بہادر طاقتور میرے سامنے آئے، میرا اس کے ساتھ مقابلہ ہو، وہ مجھے شہید کر دے اور پھر میرے کان اور ناک کاٹ لے، اور پھر جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے، اے میرے بندے، کس جرم میں تیرے ناک اور کان کاٹے گئے؟ تو میں جواب دوں گا، اے میرے رب، تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں۔ اس دعا پر حضرت سعد نے آمین کہا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں، یقیناً عبداللہ کی دعا میری دعا سے افضل تھی۔ یہ کون لوگ تھے جن کے دل میں زیادہ سے زیادہ قربانی دینے کی خواہش تھی اور اس کو اپنی سعادت سمجھتے تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سراج منیر سے نسبت قائم کر کے روشنی حاصل کر لی تھی، اور جن لوگوں نے اس روشنی کے مینار سے منہ موڑ کر خواہشات کے سمندر میں غوطہ لگایا تو وہ نفس کی خاطر اللہ کے نافرمان بنے، رسول کے نافرمان بنے، اور اس طرح دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار ہوئے۔ سامعین کرام، یہ سب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی دنیا اس طرح بے حیائی اور گمراہی کے سمندر میں غرق ہے، آخرت کو بھول کر دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رہی ہے، جس کے نتیجے میں ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، بے چینی اور اضطراب کی کیفیت، حقیقی خوشی اور اطمینان کا نام نہیں۔ نیند بھی اگر ان کو آتی ہے تو گولیاں کھا کر۔ عزت دولت ہی مصیبت عظیم بنی ہوئی ہے، اور یہ حالت ترقی یافتہ لوگوں، ترقی یافتہ ملکوں کے رہنے والوں کی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھولنے والے، اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمان اور غافل نام نہاد مسلمان بھی ان کی تقلید میں اپنی دائمی خواہشات، عزتیں، اطمینان اور کیف کھو رہے ہیں اور انہی کی طرح ہیں، اور اس طرح افراتفری میں بھاگ رہے ہیں جس طرح جن کی کوئی منزل ہی نہیں۔ یہی عالم تھا جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ کیسر و کسریٰ جو اپنے آپ کو برتر انسان سمجھتے تھے، انتہا کی ذلت اور بے حیائی کے گھڑوں میں غرق تھے،
بیٹیوں سے شادی کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے تھے، اپنے سامنے آواز اونچا کرنے والوں کی کھالیں کھینچ لیتے تھے۔ اس طرح ظلم، تکبر اور غرور کے نشے میں مدہوش تھے۔ انسانیت چیخ اور پکار رہی تھی، اور مظلوموں کی پکار سننے والا سوائے رب العالمین کے کوئی نہ تھا، اور یہ سزا ان کو ان کے مال کی تھی۔ پھر رحمان و رحیم کو اپنی مخلوق پر رحم آیا، رحمت للعالمین کو بھیجا، جنہوں نے ذلت اور بے حیائی کے گھڑے سے انسانوں کو نکال کر انسانیت کے مقام پر کھڑا کر دیا، اور اس طرح جنہوں نے صحابی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو تھاما، نسبت حاصل کی، تو فرشتوں سے زیادہ پاکیزہ بن گئے، اور دونوں جہانوں کی عزتیں اور خوشیاں ان کے دامن میں بار گئیں۔ یہ طریق ہمارے لیے عبرت ہے۔ اگر ہم آج یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح کے مسلمان بن کر زندہ رہیں جن کے خوف سے کیسر و کسرا لرزتے تھے، جنہوں نے ظلم اور دکھوں سے جکڑی ہوئی انسانیت کو فلاح اور خوشی عطا کی، تو ہمیں اپنے صالح اسلاف کے نقش قدم پر چل کر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنی چاہیے۔ یہی ہماری ساری بیماریوں کا علاج ہے، ہماری ذلت، رسوائی اور مصیبتوں کا علاج امریکہ یا روس کے میخانوں میں نہیں، بلکہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہے۔ آج بھی اگر مسلمان نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کریں تو اسی طرح فتح اور کامیابی، خوشی اور اطمینان مسلمانوں کا مقدر بن سکتا ہے۔ یہ محفل عرس اسی غرض و غایت کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے جو غموں دکھوں کے زخموں سے چور فریادی ہیں جمع ہوں، شفاخانہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بیماری کا شافی علاج کرائیں، اور وہ علاج نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد الہی سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ غفلت اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح انسان اچھائی اور برائی کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے افسوس فرمایا ہے۔ ایسی مخلوق کے لیے خرابی اور تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی اپنے سامنے صراط مستقیم کو روشن پاتے ہیں جو ذکر الہی کرتے ہیں، ان کے دل صاف ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خزانہ بنتے ہیں، اور اس طرح دونوں جہانوں کے غموں اور خوف سے نجات پاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔